کوئٹہ کے ایک تفریحی مقام کی سیر آخری قسط تحریر عبد المالک ہاشمی ریسٹ ہاؤس کا تائرانہ منظر ریسٹ ہاؤس کے عقب میں بھورے رنگ کی خشک پتھریلی پہاڑیاں تھیں جن کے پتھر سورج کی مسلسل تپش سے سیاہی مائل ہو چکے تھے۔ ان خشک پہاڑیوں پر بکثرت جڑی بوٹیاں اگ آئی تھیں جن میں ایک مخصوص بھینی بھینی مہک تھی۔ پہاڑ کی چوٹیاں نیلے آسمان کو چھو رہی تھیں۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ باد نسیم چل رہی تھی۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں مستطیلی شکل کا گھنے درختوں سے ڈھکا یہ ریسٹ ہاؤس صحرات میں نخلستان کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس کے آس پاس خال خال ہی درخت دکھائی دے رہے تھے جن میں سے اکثریت ٹنڈ مند درختوں کی تھی۔ پہاڑ کی بلندی سے ریسٹ ہاؤس کے عین درمیان میں 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ گہرا پانی کا نالا گزرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نالے میں سے تیزی سے گزرتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی چمک منعکس ہو کر میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس بلندی سے ریسٹ ہاؤس میں بڑوں اور بچوں کی حرکت نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی تھی جیسے چونکیاں تیز تیز حرکت کر رہی ہوں۔ وہ سب ایک دوسرے پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے میں مگن تھے۔ بچوں اور عورتوں کی چیخ و پکار کی بازگشت اس ویران وادی میں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اشنان کی جبری رسم۔ پھر ایک سورما میدان میں اترا اور رت ہی بدل گئی۔ سب کو رسمی طور پر اشنان دیا جانے لگا۔ یہ رسم مذہبی طور پر نہیں بلکہ تفریحاً ادا کی جانے لگی۔ ایک بھتیجے نے سب کو زبردستی اشنان دینے کی ٹھان لی اور پھر اس کی گرفت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ اس نالے کے پاس کھڑا ہو گیا جس میں سے چشمے کا ٹھنڈا اور شفاف پانی تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ اس نے چلو بھر پانی سے چھڑکاؤ کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ڈول ہاتھ میں تھام لیا۔ اکثریت تو شرافت سے اس کے سامنے بت بنی کھڑی ہو گئی اور وہ ان پر ایک ایک ڈول انڈیل دیتا۔ جن بزرگ حضرات نوجوانوں نے اس رسم سے فرار کی کوشش کی وہ جلاد کی طرح انہیں اپنی گرفت میں لیتا اور ان پر ایک ڈول انڈیل دیتا۔ حالانکہ سب کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہاں فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الغرض خانوادہ عبد الرحمن کے چھوٹے بڑے ہر فرد نے اس جبری رسم میں شرکت کی۔ راقم الحروف خود اس جبر کا ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ شکار ہوا۔ بچے رضاکارانہ طور پر خوشی خوشی شریک ہوئے۔ کچھ خواتین نے اس رسم سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں زبردستی اشنان دیا گیا اور ان کی چیخ و پکار سے پورا ریسٹ ہاؤس گونج اٹھا اور محفل کشت زعفران ہو گئی۔ جب تک اشنان کی یہ رسم جاری رہی ریسٹ ہاؤس میں نوجوانوں کے قہقہے، خواتین کی آہ بکا اور پانی کے چھڑکاؤ کا شروغل ریسٹ ہاؤس کی فضا میں مستقل طور پر وقفوں سے بلند ہوتا رہا۔ آخر میں سب کپکپاتے ہوئے دانتوں کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو گئے تاکہ کپڑوں کو سکھایا جا سکے۔ کچھ بچیوں نے اس جبر کا انتقام لینے کی ٹھان لی۔ ہمارا یہ بھتیجا جب سب کو اشنان دے کر فارغ ہو گیا تو سستانے کے لیے دراز ہو گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان بچیوں نے اس جابر پر ایک نہیں 2 بالٹیاں ٹھنڈے پانی کی انڈیل دی۔ ہر طرف خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ یہ نوجوان بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہڑبڑاتا ہوا اٹھا، سیدھا نالے پر گیا، چشمے کے یخ بستہ پانی کا ایک ایک ڈول ان دونوں بچیوں پر انڈیل دیا اور انہیں پانی سے شرابور کر دیا۔ بیچاری روحانسی ہو گئیں۔ جبری اشنان کا یہ ایک ناخوشگوار اختتام تھا لیکن یہ گہما گہمی سب کے لیے یادگار رہی۔ یاتریوں کا جھرنوں میں سے گزرنا۔ ہنا اوڑک کے اس تفریحی مقام پر ہمارا قیام صبح سے شام گئے تک رہا۔ پانی میں نہانے کی اس تفریح کے بعد سب نے پیٹ پوجا کی۔ اس پلٹن کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ پانی میں کھیل کود کرنے کے بعد شدید بھوک لگ رہی تھی۔ خاندان کی بڑی بوڑھیوں نے کھانا گرم کیا، بچوں نے دسترخوان بچھایا اور سب نے سیر ہے کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خاندان کے بزرگ تو قیلولہ کرنے کے لیے دراز ہو گئے جبکہ نوجوان، بچے اور ادھیڑ عمر کے مرد و خواتین اس ریسٹ ہاؤس کے عقب میں بھورے رنگ کی خشک پتھریلی پہاڑیوں میں سے نکلنے والے چشموں کی سمت چلنے لگے۔ چشمے کے منبع پر پہنچنے کے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ خشکی کا تھا اور ایک جھرنوں میں سے گزر کر چشمے کے دھانے تک پہنچنے کا تھا۔ میں نے خشکی کا راستہ اختیار کیا اور مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا۔ پہاڑ پر کہیں کہیں خود رو جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ سامنے افق پر تاحد نگاہ نیلا آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر بہت دلکش تھا۔ ہوا خنک تھی، دل باغ باغ ہو رہا تھا۔
جھرنوں سے پانی نشیبی علاقے میں جا رہا تھا. اس پانی کا ایک مسحور کن شور تھا جو مجھے شہری زندگی اور اس کے مسائل سے کوسوں دور لے گیا. جس مقام پر یہ چشمہ ایک آبشار بن کر نیچے گر رہا تھا وہاں زائرین رضاکارانہ اشنان کرنے میں مصروف ہو گئے. جب یخ بستہ پانی ان پر گرتا تو ان کی سبکی بندھ جاتی. ان یاتریوں نے یہاں بھی قدرت کے مظہر سے خوب لطف اٹھایا. ایک آدھ گھنٹے کے بعد اپنے جوتوں کے گیلے ہونے کی پرواہ کیے بغیر یہ ٹولا واپس پانی کے پتھریلے راستوں میں سے گزر کر سنگریزوں پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے نیچے اترنے لگا. موسم گرم تھا. اس گرمی میں ٹھنڈا پانی بہت خوشگوار محسوس ہو رہا تھا. اس دلچسپ سرگرمی کے بعد سب بری طرح تھک کر چور ہو چکے تھے. اب گہما گہمی ختم ہو چکی تھی. چائے کا دور چلا اور اس کے بعد سامان سمیٹا جانے لگا اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا. لیکن یہ تفریح آج بھی یاد آتی ہے اور مزہ دوبالا ہو جاتا ہے.